اور پھر 6 مہینے بعد اللہ کے رسول کی وفات کے 6 مہینے بعد جب پیغمبر کی لخت جگر حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھا، یہ کتابوں میں لکھا ہے، اختلاف ہے کہ جنازہ کس نے پڑھایا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ صدیق اکبر نے حضرت علی کی بیوی کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت علی کی خواہش پر کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ موجود ہیں، آپ پڑھائیں، یہ آپ کی بیوی ہیں، آپ تو پیغمبر کے چچا کے بیٹے ہیں، داماد ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں، کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو سکے، اس لیے ایسے نہیں ہوگا۔ نبی کی بیٹی فاطمہ کا جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ صدیق اکبر نے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت علی کی بیوی حسنین کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ کی لخت جگر، اس کائنات کی تمام عورتوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے دل کا ٹکڑا تھی، حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور یہ صدیق اکبر کے خلیفہ بننے کے 6 مہینے بعد کا واقعہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حضرت علی پہلے خلیفہ بننا ان کا حق تھا اور انہوں نے ظلم کر کے ان کو محروم کر دیا، تو پھر حضرت علی نمازیں ان کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں، جمعے کیوں پڑھتے ہیں، اپنی بیوی کا جنازہ ان سے کیوں پڑھاتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا شعر ہے، یہ جس بات کو غلط کہتا ہے پھر میدان میں ڈٹتا ہے، کبھی منافقت نہیں کرتا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں حضرت علی کے ان اعمال نے مجھے بتایا کہ صدیق اکبر حق ہیں، حضرت علی نے واضح کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے افضل اللہ کے رسول کے بعد جناب علی المرتضیٰ ہیں، اب جناب صدیق اکبر ہیں۔ اب آئیے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف الغمہ، اور اس میں باقاعدہ امام جعفر صادق کا یہ فتویٰ ہے۔ ایک شخص نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ تلوار جو ہے، تلوار اس کا جو قبضہ ہے اس پہ سونے کا دستہ چڑھانا جائز ہے کہ نہیں، یعنی اس کو سونے کے پانی سے رنگنا جائز ہے کہ نہیں، تلوار کے قبضے کو؟ امام جعفر صادق نے کہا جائز ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ کہ ہاتھ صدیق اکبر نے اپنی تلوار کے دستے کو سونے کے پانی سے چڑھا دیا تھا، چڑھایا ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا، انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ جائز ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کا جو قبضہ ہے اس پر یہ کام کیا ہوا تھا، اس لیے یہ جائز ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہوا تھا۔ اب جب امام جعفر صادق جو حضرت علی کی اولاد ہے اور بنو ہاشم میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں، اب جب ان کی زبان سے اس شخص نے سنا ابو بکر صدیق، اس نے کہا آپ صدیق کہتے ہیں؟ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ صدیق تو کہتے ہیں سب سے بڑا تصدیق کرنے والا اور سچا۔ انہوں نے کہا ہاں، میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، اور 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، اور فرمایا جو شخص ابو بکر کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے۔ اب امام جعفر صادق نے خود یہ واضح کر دیا کہ ہمارے دل میں کتنا بڑا ادب و احترام ہے جناب صدیق اکبر کا۔ ان کا نام تھا ابو بکر، اور حضرت علی کو کتنی محبت تھی، حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ پھر حضرت حسن مجتبی نے، حضرت حسین ابن علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ رولا ہوتا، جھگڑا ہوتا، انہوں نے ان کا حق کھایا ہوتا، تو کیا یہ اپنے والد کا حق کھانے والے کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے؟ ارے نام تو اس کے نام پر رکھا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے نفرت ہو اس کے نام پر کوئی بھی نام نہیں رکھتا۔ ہمیں نمرود، قارون، حامان، شداد، ابلیس، فرعون سے نفرت ہے، ہم اپنی اولادوں کے نام یہ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن آج ہم بلال، ابو ہریرہ، سلمان، ابو بکر، عمر، عائشہ، زینب، فاطمہ، حفصہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ تو جب اہل بیت نے اپنی اولادوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں جن لوگوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان اہل بیت نے جو نام رکھے ہیں اور
اور جنازے ان سے پڑھوائے، انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کسی کی باتوں میں نہ آنا، ہم صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، ہم عمر کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، ہم عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت ابو بکر صدیق کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، حضرت عمر سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت حسن و حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور کسی ایک صحابی کی شان میں توہین یہ اللہ کی لعنت کا سبب سمجھتے ہیں۔